बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज पढ़ने खड़े हो तो ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम दुनिया से रुखसत होने वाले हो, और कोई ऐसी बात ना कहे जिससे बाद में माजरत करनी पड़े, और लोगों के हाथ में जो कुछ है इससे पूरी तरह मायूस हो जाओ। यानी उम्मीद बंदों से नहीं बल्कि अल्लाह से होनी चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों, इंसान को दुनिया में ईमान और आफियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी गई, इसलिए अल्लाह से इन दोनों चीज़ों की दुआ करते रहा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर भी सब्र करता है तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र इस्तकलाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज़्यादा बेहतर और उससे ज़्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। सब्र तमाम नेमतों से बढ़कर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेकी की हिदायत दे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल कसस की आयत नंबर 64 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर इनसे कहा जाएगा कि पुकारो अब अपने ठहराए हुए शरीकों को, ये इन्हें पुकारेंगे मगर वो इनको कोई जवाब न देंगे, और ये लोग अजाब देख लेंगे, काश ये हदायत इख्तियार करने वाले होते। इसकी तफसीर है, यानी उन्हें मदद के लिए पुकारो। दुनिया में तो तुमने उन पर भरोसा करके हमारी बात रद्द की थी, अब यहाँ उनसे कहो कि आएं और तुम्हारी मदद करें और तुम्हें अजाब से बचाएं। आयत नंबर 65। और फरामोश न करें ये लोग वो दिन जब कि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे इन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। आयत नंबर 66। उस वक्त कोई जवाब इनको ना सूझेगा और ना ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। आयत नंबर 67। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए, वही ये तवक्को कर सकता है कि वहाँ फलाह पाने वालों में से होगा। आयत नंबर 68। तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है, और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। ये इंतखाब इन लोगों के करने का काम नहीं है, अल्लाह पाक है और बहुत बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इसकी तफसीर है, ये इरशाद दरअसल शिर्क की तरदीद में है। मुशरिकीन ने अल्लाह ताला की मखलूकात में से जो बेशुमार मबूद अपने लिए बना लिए हैं और उनको अपनी तरफ से जो औसाफ मरातिब और मुनासिब सौंप रखे हैं, इस पर एतराज़ करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि आपने पैदा किए हुए इंसानों, फरिश्तों, जिन्नों और दूसरे बंदों में से हम खुद जिसको जैसे चाहते हैं और साफ सलाहियतें और ताकतें बख्शते हैं, और जो काम जिससे लेना चाहते हैं लेते हैं। ये इख्तियारात आखिर इन मुशरिकीन को कैसे और कहाँ से मिल गए कि मेरे बंदों में से जिसको चाहें मुश्किल कुशा, जिसे चाहें गंज बख्श और जिसे चाहें फरियाद रस करार दे लें, जिसे चाहें बारिश बरसाने का मुख्तार, जिसे चाहें रोजगार या औलाद बख्शने वाला, जिसे चाहें बीमारी और सेहत का मालिक बना दे, जिसे चाहें मेरी खुदाई के किसी हिस्से का रोमा और रवां ठहरा लें, और मेरे इख्तियारात में से जो कुछ जिसको चाहे सौंप दें, कोई फरिश्ता हो या जिन या नबी या वली, बहरहाल जो भी है हमारा पैदा किया हुआ है। जो कमालात भी किसी को मिले हैं हमारी अताओ बख्शिश से मिले हैं, और जो खिदमत भी हमने जिससे लेनी चाहिए है ली है। इस बरगुजीदगी के ये मायने आखिर कैसे हो गए कि ये बंदे बंदगी के मकाम से उठकर खुदाई के मर्तबे पर पहुंचा दिए जाएं और खुदा को छोड़कर उनके आगे सरे न्याज झुका दिया जाए। इनको मदद के लिए पुकारा जाने लगे, इनसे हाजतें तलब की जाने लगे, इन्हें किस्मतों का बनाने और बिगाड़ने वाला समझ लिया जाए, और इन्हें खुदाई सिफात और इख्तियारात का हामिल करार दिया जाए। आयत नंबर 69। तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं।
اس کی تفسیر ہے، اس سلسلہ کلام میں یہ بات جس مقصد کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص یا گروہ دنیا میں لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس گمراہی کو اس نے اختیار کیا ہے اس کی صحت پر وہ بڑے معقول وجہ سے مطمئن ہے، اور اس کے خلاف جو دلائل دیے گئے ہیں ان سے فی الحقیقت اس کا اطمینان نہیں ہوا ہے، اور اس گمراہی کو اس نے کسی برے جذبے سے نہیں بلکہ خاص نیک نیتی کے ساتھ اختیار کیا ہے، اور اس کے سامنے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے جس سے اس کی غلطی اس پر واضح ہو، لیکن اللہ کے سامنے اس کی یہ بات نہیں چل سکتی، وہ صرف ظاہری کو نہیں دیکھتا، اس کے سامنے تو آدمی کے دل و دماغ کا ایک ایک گوشہ کھلا ہوا ہے، وہ اس کے علم اور احساسات اور جذبات اور خواہشات اور نیت اور ضمیر یہاں تک کہ ہر چیز کو براہ راست جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس شخص کو کس کس وقت کن ذرائع سے تنبیہ ہوئی، کن کن راستوں سے حق پہنچا، کس کس طریقے سے باطل کا باطل ہونا اس پر کھلا، اور پھر وہ اصل محرکات کیا تھے جن کی بنا پر اس نے اپنی گمراہی کو ترجیح دی اور حق سے منہ موڑا۔ آیت نمبر 70، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ آیت نمبر 71، اے نبی ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 72، ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، کیا تم کو سوجھتا نہیں؟ آیت نمبر 73، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 74، یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ آیت نمبر 75، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ نبی جس نے اس امت کو خبردار کیا تھا یا انبیاء کے پیروں میں سے کوئی ایسا ہدایت یافتہ انسان جس نے اس امت میں تبلیغ حق کا فریضہ انجام دیا تھا، یا کوئی ایسا ذریعہ جس سے اس امت تک پیغام حق پہنچ چکا تھا، یعنی اپنی صفائی میں کوئی ایسی حجت پیش کرو جس کی بنا پر تمہیں معاف کیا جا سکے، یا تو یہ ثابت کرو کہ تم جس شرک، جس انکار آخرت اور جس انکار نبوت پر قائم تھے وہ برحق تھا اور تم نے معقول وجہ کی بنا پر یہ مسلک اختیار کیا تھا، یا یہ نہیں تو پھر کم از کم یہی ثابت کر دو کہ خدا کی طرف سے تم کو اس غلطی پر متنبہ کرنے اور ٹھیک بات تم تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 76، یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ واقعہ بھی کفار مکہ کے اسی عذر کے جواب میں بیان کیا جا رہا ہے جس پر آیت نمبر 57 سے مسلسل تقریر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے قومی مفاد پر ضرب لگنے کا خطرہ ظاہر کیا تھا، وہ دراصل مکہ کے بڑے بڑے سیٹھ، ساہوکار اور سرمایہ دار تھے جنہیں بین الاقوامی تجارت اور سود خوری نے قارون وقت بنا رکھا تھا۔ یہی لوگ اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھے تھے
کہ اصل حق بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹو۔ اس مقصد پر جس چیز سے بھی آنچ آنے کا اندیشہ ہو وہ سراسر باطل ہے، جسے کسی حال میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف عوام الناس دولت کے ان میناروں کو آرزو بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور ان کی غایت تمنا بس یہ تھی کہ جس بلندی پہ یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کاش ہمیں بھی اس تک پہنچنا نصیب ہو جائے۔ اس زر پرستی کے ماحول میں یہ دلیل بڑی وزنی سمجھی جا رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس توحید و آخرت کی اور جس ضابطۂ اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں اسے مان لیا جائے تو قریش کی عظمت کا یہ فلک بوس کسر زمین پر آ رہے گا، اور تجارتی کاروبار تو درکنار جینے تک کے لالے پڑ جائیں گے۔ قارون، جس کا نام بائبل اور تلمود میں کورہ بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بائبل کی کتاب خروج باب 6 آیت نمبر 18 to 21 میں جو نسب نامہ درج ہے اس کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے والد باہم سگے بھائی تھے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ جا ملا تھا اور اس کا مقرب بن کر اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو دو سب سے بڑے سرغنے تھے ان میں سے ایک یہی قارون تھا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّبُوا۔ سورہ المومن آیت نمبر 23 اور 24، یعنی ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قارون اپنی قوم سے باغی ہو کر اس دشمن طاقت کا پٹھو بن گیا تھا جو بنی اسرائیل کو جڑ بنیاد سے ختم کر دینے پر تلی ہوئی تھی، اور اس قومی غداری کی بدولت اس نے فرعونی سلطنت میں یہ مرتبہ حاصل کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے علاوہ مصر کی جن دو بڑی ہستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے وہ دو ہی تھیں، ایک فرعون کا وزیر حامان اور دوسرا یہ اسرائیلی سیٹھ۔ باقی سب ایان سلطنت اور درباری ان سے کم تر درجے میں تھے جن کا خاص طور پر نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ قارون کی یہی پوزیشن سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ بائبل گنتی باب 16 اس کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں اس شخص کی دولت کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر یہودی روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص غیر معمولی دولت کا مالک تھا، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 300 خچر درکار ہوتے تھے۔ جیوش انسائکلوپیڈیا جلد 7 صفحہ نمبر 556۔ یہ بیان اگرچہ انتہائی مبالغہ آمیز ہے لیکن اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسرائیلی روایات کی روح سے بھی قارون اپنے وقت کا بہت بڑا دولت مند آدمی تھا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 77 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔